پھر حضرت عمر فاروق کا دور آتا ہے. ارے آج بھی فلسطین کی سرزمین پر وہاں کا جو بچہ ہے، وہاں کے جو بڑے لوگ ہیں، وہاں کی جو عورتیں ہیں، وہ مثال پیش کرتی ہیں کہ آج بھی عمر زندہ ہے. آج بھی سلطان ایوبی، صلاح الدین ایوبی آج بھی زندہ ہے. ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مال کی ضرورت نہیں ہے. ہم مجاہد ہیں، ہمارے گھرانے مجاہد تھے، ہمارے گھرانے مجاہد رہیں گے. ہمارا بچہ عمر تھا، ہمارا بچہ عمر ہے، ہمارا بچہ عمر رہے گا. ہمارا بچہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھا، ہے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رہے گا. آقا علیہ السلام کے دور کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے. فرماتے ہیں کتابوں کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ مسجد اقصی فلسطین جو اس وقت میں ملک شام جس کا نام تھا، وہاں کی سرزمین پر یہودیوں کی حکومت ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لڑنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. جب دور ختم ہونے کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو صحابہ کرام تھے، اتنے جانثار صحابہ کرام کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ مسجد اقصی پر یہودیوں کی حکومت چل رہی ہے، حضرت عمر نے کہا کہ یہ سرزمین ایسی ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی ہے. یہاں پر حضرت ابراہیم آ چکے ہیں، یہاں پر حضرت اسماعیل آ چکے ہیں، یہاں پر حضرت عیسیٰ نے اپنی زندگی گزاری، حضرت موسیٰ نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ گزارا، حضرت ادریس نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ یہاں پر گزارا ہے. ایسی مقدس زمین ہے اور اس کو فتح کرنے کے لیے از خود میں جاؤں گا، میں خود اپنے پیروں سے چل کر جاؤں گا. جو غلام تھا میسرہ، اس کو انہوں نے کہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تجھے میرے ساتھ چلنا ہے، اور چند لوگوں کو اپنے ساتھ کر لیا اور کہا کہ میں بھی عمر ہوں، میں بھی اللہ سے ڈرنے والا ہوں. یہ سفر چھوٹا سفر نہیں ہے، 2-2.5 کلومیٹر کا سفر ہمارا ہے. تو میں تجھ سے کہتا ہوں کہ ایک کام ہم کرتے ہیں کہ جو ہے 100 کلومیٹر تو میرے ساتھ چلے گا، اور 100 کلومیٹر تک کی جو دوری ہوگی میں اونٹ کی نکیل پر پکڑ کر چلوں گا، اور 100 کلومیٹر کی جو دوری ہوگی وہ اونٹ کی نکیل تو پکڑ کر چلے گا. تو اس غلام میسرہ نے کہا کہ نہیں امیر المؤمنین، آپ تو بڑے ہیں صاحب، آپ چلتے رہے، آپ بیٹھتے رہیے، میں چلتا رہوں گا جب تک مجھ سے ہو سکے گا، میں چلوں گا. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ نہیں، مجھے بھی ڈر ہے کہ میں اللہ کے سامنے مجھے بھی حاضر ہونا ہے کہ ایسا کہیں تو اللہ کے سامنے یہ جواب نہ دے دے کہ عمر نے اپنے دبدبے میں، عمر نے اپنی طاقت کی زور پر مجھے جو ہے یہ کام کرنے کے لیے کہا کہ میں جو ہے بالکل اونٹ کو چلاتا رہوں اور میں اونٹ پر بیٹھا رہوں. ایسا اگر تو اللہ کے سامنے کہہ دے گا تو عمر کا سر اللہ کے سامنے نیچے ہو جائے گا. ایسا بالکل نہیں. عمر یہ چاہتا ہے کہ اے میسرہ، تو کچھ دیر کے لیے تو اونٹ کو چلاتا رہے اور میں بیٹھا رہوں گا، اور تو کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے اونٹ پر بیٹھا رہے، میں اونٹ کو چلاتا رہوں گا. یہ طے ہو چکا ہے. غلام میسرہ اس کے لیے راضی ہو گیا. فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کچھ صحابہ کرام کو اپنے ساتھ میں لے کر چل لیے. مسجد اقصی کو، فلسطین کو، ملک شام کو فتح کرنے کا وقت آ گیا. جب یہودیوں کو معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسجد اقصی کو، ملک شام کو، فلسطین کو فتح کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر وہاں سے نکل چکے ہیں، تو انہوں نے ایک تدبیر سوچی اور کہا کہ جو ہے جب راستے کے قریب آ جائیں، ہمارے علاقے کے قریب آ جائیں تو ایک کام کرنا، ہماری جو عورتیں ہیں، ہماری جو بیٹیاں ہیں، ہماری جو بہنیں ہیں، ان کو ننگے ان کے راستے میں کھڑے کر دینا. کیونکہ ہم صحابہ کرام کی، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کا جو ایمان ہے، ان کے جو جذبات ہیں، ان کی جو ہمت ہے، ان کی جو للہیت ہے، ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. جن لوگوں نے ہماری عورتوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو اور ہماری بیویوں کو، جن صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو سمجھو کہ وہ ایمان سے کمزور ہیں. ہم ان پر حملہ کر لیں گے اور ان کو وہیں سے جو ہے رفع دفع کر دیں گے. فرماتے ہیں کہ جب ان کے شام کے قریب میں گئے اور وہاں عورتیں بالکل برہنہ ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ملتی ہے کہ اس قدر چست کپڑے جو ہے ان لوگوں کو پہنا کر کھڑا کر دیا گیا کہ جسم کا ایک ایک عضو جو ہے نظر آتا ہے.
حضرت عمر فاروق کے سامنے جب یہ بات پہنچی کہ ان لوگوں نے اس طرح کی تدبیر کی ہے تو قربان جائیے حضرت عمر فاروق پر انہوں نے کیا کہا کہ جو ہے میں تمہارے سامنے کوئی اور چیز نہیں بس قرآن کریم کی ایک آیت پیش کروں گا. فرماتے ہیں کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس آیت کو نازل جب کیا گیا, حضرت عمر نے صحابہ کرام کے سامنے اسی آیت کو پڑھا اور کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اپنی نظروں کو نیچے کر لو, اپنی نظروں کو نیچے کر لو. وَيَحْفُظُوا فُرُوجَهُمْ, تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ گے. کوئی اور وظیفہ نہیں دیا, کوئی تصوف کی محفل نہیں لگائی, کوئی ذکر و اذکار کی محفل نہیں لگائی, بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان حضرت عمر کے لیے تھا وہی فرمان حضرت عمر نے اپنے تمام صحابہ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں پڑھ لیا اور کہا کہ تم اپنی نظروں کو نیچے کرتے ہوئے چلنا. جیسے ہی وہ جگہ جہاں پر یہ عورتیں کھڑی ہوئی تھی فرماتے ہیں کہ سب نے اپنی نظروں کو نیچے کر لیا تو ان عورتوں نے کہا کہ یہ انسان نہیں معلوم ہوتے بلکہ یہ تو فرشتے معلوم ہوتے ہیں, یہ دنیاوی لوگ نہیں ہیں, اللہ نے ان کو آسمان سے بھیجا ہے, یہ ہماری طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں, اتنی خوبصورت ہم ہیں, ہمیں دیکھنے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں, ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. عورتیں پیچھے ہٹ گئی صاحب. پھر فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بالکل قریب پہنچ چکے ہیں, 80 کلومیٹر کا فاصلہ بچا ہوا ہے, یہاں پر بھی دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھی اور اپنے غلام میسرہ کی جو بات ان کے سامنے رکھی اسی بات پر حضرت عمر فاروق باقی رہے. 80 کلومیٹر کا سفر باقی رہ گیا ہے. اب باری آتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کہ وہ اونٹ کو کھینچ کر لے چلیں, اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلیں اور غلام کو اپنی اونٹ پر بٹھائیں. پھر وہاں کے یہودی عالموں نے کہا کہ جائیں, ابھی اپنے ہتھیار مت ڈالنا, ابھی تم پیچھے نہیں ہٹنا, ہم مسلمانوں کا مقابلہ ان لوگوں کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں, لیکن جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ کہ عمر فاروق جو ہمارے بالکل علاقے کے قریب آ چکے ہیں وہاں کے حالات معلوم کر آنا. تو وہ ان کا ساتھی جاتا ہے اور جا کر دیکھتا ہے کہ عمر فاروق جو 22.5 لاکھ مربع میل دنیا پر حکومت کرتا ہے, 22.5 لاکھ مربع میل زمین پر جس کی حکومت ہے, وہ اونٹ کی نکیل کھینچتا ہوا آ رہا ہے اور جس کا غلام میسرہ ہے وہ اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے. خادم آتے ہیں, وہ یہودی لوگوں کے جو خبر رساں ہوتے ہیں وہ آ کر کہتے ہیں کہ عمر جو ہے اونٹ کی نکیل کھینچ رہے ہیں اور غلام جو ہے اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے. تو یہودیوں نے کہا اب کہہ دیا کہ اپنے ہتھیار ڈال دو, اپنے ہتھیار ڈال دو, کیونکہ ہم بھی اپنی کتابوں کے عالم ہیں, تورات کے ہم جاننے والے, انجیل کے ہم جاننے والے, زبور کے ہم جاننے والے. ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ قیامت تک یہ چیز باقی رہنے والی ہے, مسجد اقصی باقی رہے گی, یہاں کی سرزمین باقی رہے گی. اور ہم نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھی ہوگا اور اس کا ایک غلام بھی ہوگا, وہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آئے گا, اس کے کپڑوں پر 22 پیوند ہوں گے اور جب وہ بیت المقدس کے اندر داخل ہوگا ایک اونٹ ہوگی, وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر آئے گا. وہ سارا جو ہے نظارہ ہم نے عمر فاروق کے اندر دیکھ لیا ہے, ہم ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. پھر آگے فرمایا اگر تم لوگ مقابلہ کرنے کے لیے آگے جاؤ گے تمہاری نسل ختم ہو جائے گی, خون بھی تمہارا بہے گا, جان بھی تمہاری جائے گی, مال بھی تمہارا جائے گا. سارے یہودی پیچھے ہٹ گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے ہی ملک شام کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں تو وہاں کے یہودیوں نے, وہاں کی ظالم قوم نے, وہاں کے ظالم لوگوں نے کیا کیا کہ بیت المقدس, وہاں کی جو مسجد اقصی ہے, وہاں کی چابیوں کو ایک پیالے کے اندر, ایک تشتری کے اندر رکھ دیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کر دیا. اور خود قرآن کریم نے بھی تو فرما دیا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. ارے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ
اسلام کی اہمیت کے لیے اسلام کی قوت بنیں گے، ان کا ذکر تورات کے اندر، انجیل کے اندر جو ہے کر دیا گیا ہے۔ تم وہ شخص ہو، ارے ہم نے تورات کے اندر پڑھا ہے کہ جس کا نام عمر ہوگا وہ محمد کا ساتھی ہوگا، وہ ایک اونٹ کی نکل کھینچتا ہوا پر جو لباس ہوگا اس لباس میں 22 پیغام ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی تو ہمارے قدم ہم نے پیچھے لے لیے، ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج سے مسجد اقصی اور ملک شام آپ کے حوالے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چابیاں لیتے ہیں اور جا کر مسجد اقصی کی جو ہے وہاں کا دروازہ کھولا اور وہاں پر جا کر 2 رکعت نماز پڑھ لی اور پھر وہاں سے واپس چلے گئے۔